بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو اور ملک کا لیڈر اور قائد ہو، پھر وہ غلطی کا ارتکاب کرے تو پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر سنا اور دیکھا کہ ملک کے قومی اور سیاسی لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب اپنی بیوی کے ہمراہ ایک مزار پر جاتے ہیں اور اس کی چوکھٹ پر سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ مزار کی چوکھٹ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ رب العزت جنت کو اس پر حرام کر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ ہمارے ملک میں 4 بڑے مسالک ہیں: دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی اور شیعہ۔ ان چاروں مسالک کے ہاں بالاتفاق غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر وہ سجدہ برائے عبادت ہے تو تمام کے نزدیک بالاتفاق وہ شرک ہے، اور اگر سجدہ برائے تعظیم ہے تو اہل حدیث کے نزدیک شرک ہے، اور باقی 3 مسالک کے نزدیک وہ حرام ہے، اور حرام بھی وہ ہے جو شرک کے اور کفر کے قریب ہے۔ تمام مسالک کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جن کا حوالہ دینا اس وقت ممکن نہیں۔ میں ایک ملک کی علمی شخصیت، معروف شخصیت، جمعیت علماء پاکستان کے سابق صدر علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، ان کا حوالہ دوں گا، اس لیے کہ ان کی ویڈیو ہر شخص کے پاس موجود ہے اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مزاروں پر سر جھکانا، سجدہ کرنا اور چومنا یہ بالکل حرام ہے۔ سجدہ بالکل حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے ہے تو شرک ہے، اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے۔ بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ الفاظ علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کے ہیں، اور کوئی بھی شخص سوشل میڈیا پر ان کی آواز کو سن سکتا ہے اور ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے۔ جناب عمران خان صاحب، اس سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی مقدس کلام قرآن مجید کا مذاق اڑا چکے ہیں۔ جب آپ نے میاں والی میں یہ کہا کہ میاں والی میں اتنی گرمی ہے کہ خدا نخواستہ اگر اللہ نے مجھ کو جہنم میں بھیج دیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، معاذ اللہ، معاذ اللہ، جہنم کی وہ گرمی جس سے تمام انبیاء علیہم السلام بھی پناہ مانگتے رہے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ جلانے والی ہے۔ دنیا میں سٹیل ملوں میں جو بھٹیاں ہیں، جو لوہے کو پانی بنا کر رکھ دیتی ہیں، ان کی گرمی اور تمازت سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ کوئی شخص بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، وہ ایسی بات نہیں کر سکتا جو بات آپ نے کی ہے۔
میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب خدا نخواستہ اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے، اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ جائیں گی۔ عمران خان صاحب، آپ نے مختلف حلقوں سے انتخابات کے لیے جو کاغذات جمع کروائے ہیں ان میں ختم نبوت کا حلف اٹھایا ہے۔ آپ کا وہ حلف ٹوٹ چکا ہے، اس لیے کہ ختم نبوت عطا کرنے والے اللہ رب العزت کی توحید کا آپ نے مذاق اڑایا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ ہے اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ ہے۔ جو شخص سر عام اللہ رب العزت کی توحید کا مذاق اڑاتا ہے اس کے ختم نبوت پر ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے قوانین کی روشنی میں آپ نااہل قرار پاتے ہیں۔ پاکستان میں کہیں بھی آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب، آپ اس ملک کو سنوارنے کا اور پاکستان کو نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن آپ کو عقیدے کا نہیں پتا۔ جو عام شخص، عام پاکستانی جس چیز کو جانتا ہے اور محسوس کرتا ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا۔ کہیں قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہیں اللہ کی توحید کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں پاکستان میں اپنے تمام غیور بیٹوں سے، نوجوانوں سے، اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے اور بزرگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر آپ ٹکٹوں کی خاطر بنی گالہ میں دھرنا دے سکتے ہیں، آپ کو چاہیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، بنی گالہ جائیں اور وہاں پر جا کر احتجاج کریں اور دھرنا دیں، اور اتنا دھرنا دیں کہ عمران خان صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور وہ ساری قوم کے سامنے آئیں اور علی اعلان توبہ کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اگر وہ توبہ کر لیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے، وہ ہمارے بھائی ہوں گے، وہ قوم کے ایک معتبر لیڈر ہیں، ایک جماعت کے چیئرمین ہیں، ہم ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الیکشن کے معرکے میں ہمارا ان سے مقابلہ ہوگا، ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اگر اس عقیدے کے ساتھ وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور سر عام سب کے سامنے شرک کا اور حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کے تمام علماء یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ایسی جماعت کو اور ایسے شخص کو ووٹ دینا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی حفاظت کرنے اور پاکستان کی نگہبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا اور پکا پاکستانی اور پاکستان کا محافظ اور پاکستان سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔